بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر میر زاہد F17 مرکز اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ہارٹ ڈیزیزز پر بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی ڈائیبٹیز شوگر کا پیشنٹ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سال ہا سال مسلسل دوائیں لینے، ریگولر چیک اپ کرانے اور ہر طرح کی کوششیں کرنے کے باوجود دل کی بیماریوں سے جان کیوں نہیں چھوٹتی، اور بہت بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ کی تمام تر کوششوں کے باوجود بالآخر عارضہ قلب ہی سے موت کیوں واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس میں دی جانے والی معلومات اور حقائق کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ اپنے ماں باپ یا اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کی جان بچا سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے مطابق کسی ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ ٹاپک پر آنے سے پہلے میں کچھ ضروری فیگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ WHO کے مطابق 2019 میں دل کی بیماریوں کی وجہ سے دنیا میں 1,80,00,000 کے قریب اموات واقع ہوئیں۔ امریکہ میں ہر 36 سیکنڈ کے بعد عارضہ قلب سے ایک شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں 2018 میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی وجہ سے 2,51,220 اموات واقع ہوئیں، جبکہ سٹروک جو کہ ہارٹ ڈیزیزز کی ایک شکل ہے اس سے 1,17,364 اموات واقع ہوئیں۔ یعنی پاکستان میں ہر سال دل کی بیماریوں کی وجہ سے 4.25 لاکھ کے قریب اموات واقع ہو رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے دنیا میں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں اور پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں اموات واقع ہو رہی ہیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ ہر طرح کی دوائیں لینے اور مسلسل علاج کرانے اور پوری کوششیں کرنے کے باوجود دل کی بیماریاں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ دل کی بیماریوں کی وجہ کولیسٹرول کی خرابی یا کولیسٹرول کی زیادتی ہے، لیکن آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شوگر کے مریضوں کو شوگر کی دواؤں کے ساتھ مسلسل کولیسٹرول کو کنٹرول یا ٹھیک کرنے والی دوائیں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں۔ کولیسٹرول کی دوائیں، دل کی دوائیں مسلسل لینے کے باوجود نہ کولیسٹرول ٹھیک ہوتا ہے اور نہ ان کی دل کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جدید ریسرچ کے مطابق کولیسٹرول کی خرابی کی اصل وجہ انسولین ریزسٹنس اور انسولین کی زیادتی ہے۔ اس کے اوپر بہت سی ریسرچ سامنے آ چکی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے میں نے ایک امریکن آتھر کی کتاب ڈائیبٹیز ریولیوشن پڑھی تھی، جس میں واضح طور پر لکھا ہے ہائی انسولین لیولز شفٹ یور پروڈکشن آف کولیسٹرول اوے فرام دا لارجر lighter particles and toward the smaller dense particles۔ مطلب یہ کہ انسولین کی زیادتی، ہائی لیولز آف انسولین، کولیسٹرول کی خرابی کا اصل سبب ہے۔ اگر آپ خود بھی انٹرنیٹ سے سرچ کریں رول آف انسولین ان کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز تو آپ کے سامنے ریسرچ اور آرٹیکلز کی ایک لمبی فہرست آ جائے گی۔ کچھ ریفرنسز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امریکن جرنل آف کلینیکل انویسٹیگیشن کی ویب سائٹ پر آپ دیکھیں تو یہاں بھی یہی بات لکھی ہے کہ ٹو می آن دا ادر ہینڈ انسولین ریزسٹنس ریپریزنٹس اے میجر انڈرلائنگ ایبنارمیلٹی ڈرائیونگ ٹو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی اصل وجہ اور اصل بنیاد انسولین ریزسٹنس ہے۔ مزید آگے دیکھیں، یہ ایک بہت ہی آتھینٹک اور ویل نون سائٹ ہے میڈیکل کی، بایو میڈ سینٹرل۔ اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اوور آل انسولین ریزسٹنس کنٹریبیوٹس ٹو جنریٹ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز وایا 2 انڈیپینڈنٹ پاتھ ویز، نمبر 1 ایتھیروما پلیک فارمیشن، نمبر 2 وینٹریکولر ہائپرٹرافی، کہ انسولین ریزسٹنس ہی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی اصل وجہ اور اصل بنیاد ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسولین کی زیادتی اور انسولین ریزسٹنس کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کو کیا چیز خراب کر رہی ہے۔ یہ بات بہت غور سے سمجھنے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شوگر کے پیشنٹ جب ان کی شوگر ڈایاگنوز ہوتی ہے تو چند سال وہ شوگر کی دوائیں لیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب ہارٹ کا بھی پرابلم بن گیا ہے۔
تو اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جدید ریسرچ کے مطابق ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے اکثر پیشنٹس میں انسولین نارمل یا نارمل سے بھی کئی گنا زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو اپنے شوگر کے بہت سے مریضوں کے انسولین کے ٹیسٹ دکھائے، جن میں ایک طرف ان کی شوگر بڑھی ہوئی تھی اور دوسری طرف ان کی انسولین بھی نارمل سے کئی گنا زیادہ مقدار میں موجود تھی۔ چند ایک ٹیسٹ میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیے، یہ ٹیسٹ جو آپ کے سامنے ہے، ان تمام رپورٹس میں ایک طرف شوگر بڑھی ہوئی ہے اور دوسری طرف انسولین نارمل سے زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ انسولین کی نارمل رینج کیا ہوتی ہے، فاسٹنگ میں کیا ہونی چاہیے، رینڈم میں کیا ہونی چاہیے، اس کی میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں وضاحت کروں گا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی اور سمجھ آ جانی چاہیے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اکثر پیشنٹس میں انسولین نارمل یا نارمل سے کئی گنا زیادہ مقدار میں موجود ہے اور ان کو مسلسل انسولین کی مقدار بڑھانے والی دوائیں دی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے ان کی انسولین بڑھتی جاتی ہے، ان کا کولیسٹرول خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا لمبا عرصہ اور جتنی زیادہ مقدار میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین کی مقدار بڑھانے والی دوائیں دی جاتی رہیں گی، اتنا زیادہ ان کا کولیسٹرول خراب ہوتا چلا جائے گا، اور ظاہر ہے جب کولیسٹرول خراب ہوگا، کولیسٹرول بڑھے گا، اس میں خرابیاں آئیں گی تو دل کی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب اس گھن چکر میں اور اس ایک عجیب قسم کے جال میں مریض پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کو دل کی بیماریاں ہیں تو دل کے لیے اس کو مسلسل دوائیں دی جا رہی ہیں، اور دل کے عوارض کی وجہ کولیسٹرول کو بنا کر اس کولیسٹرول کے لیے بھی اس کو مسلسل دوائیں دی جا رہی ہیں اور پرہیز بھی کرایا جا رہا ہے، جبکہ کولیسٹرول بڑھنے کی اصل جو وجہ ہے اس کو خود دواؤں کے ساتھ، شوگر کی غلط دواؤں کے ساتھ مسلسل بڑھایا جا رہا ہے۔ جو بیماری کی اصل وجہ ہے، جو بیماری کا اصل سبب ہے، جب اس کو مسلسل بڑھایا جا رہا ہے تو بیماری ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے شوگر کے کئی مریضوں نے اپنی پریسکرپشنز اور اپنی دوائیں دکھائی ہیں تو میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ میٹ فارمن کے ساتھ ساتھ ان کو انسولین کی پروڈکشن، انسولین کی مقدار بڑھانے والے 2-3 شاٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ ان کی باڈی میں انسولین تو پہلے ہی نارمل سے کئی گنا زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ اب جدید کنٹریز میں علاج کا پروٹوکول اور علاج کا طریقہ کار بالکل بدل چکا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ دوائیں اندھا دھند دی جا رہی ہیں، جن دواؤں کی پیشنٹ کو قطعاً ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہی دوائیں اس کو اس کے کولیسٹرول کی خرابی اور اس کی دل کی بیماریوں کا سبب بن کر اس کو موت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کا حل ان تمام مسائل کی اصل بنیاد جب انسولین ریزسٹنس اور انسولین کی زیادتی ہے تو انسولین ریزسٹنس اور انسولین کی زیادتی کو ٹھیک کرنا ان تمام مسائل کا اصل حل ہے۔ اب انسولین ریزسٹنس کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے وہ دوائیں، وہ میڈیسن چھوڑنی پڑیں گی جو انسولین کو بڑھا رہی ہیں۔ غلط طور پر انسولین پہلے ہی زیادہ ہے اور اس کو بڑھانے والی مزید دوائیں مسلسل دی جا رہی ہیں، یہ دوائیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ انسولین ریزسٹنس صرف دواؤں سے کبھی اور قطعاً ٹھیک نہیں ہوتی، چاہے وہ دوائیں ایلوپیتھی کی ہوں، چاہے ہومیوپیتھی کی ہوں، چاہے دیسی ہوں۔ اس کے لیے صحیح دواؤں کے ساتھ ساتھ ڈائٹ اور لائف سٹائل کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ لیکن آج کل ڈائٹ کا بھی بڑا پرابلم ہے کہ لوگ انٹرنیٹ سے اور یوٹیوب سے مختلف طرح کی ڈائٹس فالو کرتے ہیں، خصوصاً کیٹو ڈائٹ وغیرہ۔ کیٹو ڈائٹ یا اس طرح کی ڈائٹ ہر پیشنٹ کو تو سوٹ نہیں کرتی ہے۔ میرے پاس ایسے بہت سے پیشنٹ آئے ہیں جنہوں نے یوٹیوب یا انٹرنیٹ سے کیٹو ڈائٹ یا اس طرح کے کچھ ڈائٹ پلانز کیے ہیں تو انہیں فائدہ ہونے کے بجائے آرتھرائٹس یا گردوں کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو کس مریض کے لیے کون سا ڈائٹ پلان، کس طرح کی ڈائٹ سوٹیبل ہو سکتی ہے، اس کی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں وضاحت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔